السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ میں ہوں جعفر رضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مدینہ ولاگ مدینہ منورہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، پرباش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ چلے جی، کرتے ہیں آج کے ولاگ سٹارٹ۔ آج کے ولاگ میں ہم ایک ایسی عورت کا ذکر کریں گے جس کا نام قرآن مجید میں اس کے کردار کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور وہ اسلام کی بڑی دشمن تھی، مخالفت تھی ان کی اسلام سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ان کی دشمنی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کوشش کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جی۔ اور وہ عورت کون تھی؟ وہ اسلام کی دشمن کیوں بنی، اور آخر میں اس کا کیا انجام ہوا؟ جانتے ہیں جی اسی ولاگ میں۔ جڑے رہیں آپ ہماری اس ویڈیو کے ساتھ۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے جانیں گے جی وہ عورت کون تھی۔ ان کا نام تھا جی جمیل۔ جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور اسی لحاظ سے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھپھی تھی۔ ان کی شادی ابو لہب سے ہوئی تھی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن کیوں بنی؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، تو قریش کے بڑے سردار اس دعوت کے مخالف ہو گئے۔ جمیل بھی انہی میں سے شامل تھی۔ ان کی دشمن کی چند بڑی وجوہات آپ لوگوں سے ہم شیئر کرتے ہیں جی۔ خاندانی غرور، وہ قریش کے ایک طاقتور خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ ان کے اپنے خاندان کے ایک فرد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی دعوت پیش کریں جس سے ان کے رسم و رواج میں کوئی خلل آئے، یا ان کے رسم و رواج کو کوئی بدلے۔ ان کو یہ پسند نہیں تھا۔ بت پرستی سے محبت، وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم تھی اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اسلام آنے سے ان کی عزت اور سرداری ختم ہو جائے گی۔ ان کی یہ غلط سوچ تھی۔ ابو لہب کا ساتھ، وہ اپنے شوہر ابو لہب کی ہر بات میں شریک رہتی تھی۔ ابو لہب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، جمیل بھی اسی طرح اس کا ساتھ دیتی تھی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف دی، وہ بھی آپ لوگوں سے ہم شیئر کریں گے جی۔ جمیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے اذیت دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور جھاڑیاں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کے قدم زخمی ہوں۔ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں پھیلاتی تھی۔ اچھا جی، اسلام قبول کرنے والوں کو ڈراتی اور ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ ابو لہب کے ساتھ مل کر ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ سنیں اور نہ ایکسیپٹ کریں۔ سورۃ اللہ میں ان کا ذکر ہے جی، وہ بھی آپ لوگوں سے ہم شیئر کریں گے۔ جب ابو لہب اور جمیل کی دشمنی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ اب سب سے پہلے پڑھتے ہیں جی درود و سلام۔ ماشاء اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ سورۃ اللہب میں ان کا ذکر، جب ابو لہب اور جمیل کی دشمنی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی، اور اس میں یہ فرمایا گیا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایندھن اٹھانے والی سے مراد یہ کہ وہ لوگوں کے درمیان فساد بھڑکاتی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے کانٹے لا کر راستے میں ڈالتی تھی۔ بڑی ظالم عورت تھی۔ جب انہوں نے سورۃ اللہب کا علم ہوا، جب انہیں روایت میں آتا ہے کہ جب جمیل نے سنا کہ ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ بہت غصے میں آئی، ہاتھ میں پتھر لے کر مسجد حرام پہنچی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے۔ اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزہ کیا کہ جمیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات چیت کر کے پھر واپس چلی گئی۔ انجام ان کا یہ ہوا، جمیل نے اپنی زندگی اسلام کی مخالفت میں گزاری ایمان قبول نہ کیا۔ قرآن مجید نے ان کے انجام کو عبرت کی مثال بنا دیا۔ آج بھی سورۃ اللہب کی تلاوت اس کے ساتھ ابو لہب اور جمیل کی مخالفت اور ان کا انجام یاد کیا جاتا ہے۔ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حق کی مخالفت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پہنچاتی ہے۔ حق کی مخالفت انسان کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں نقصان پہنچاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے۔ حسد، تکبر اور ضد انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ تھا جی جمیل کا واقعہ، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت تکلیفیں برداشت کی، لیکن صبر، حکمت اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی سنت پر عمل اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، شاید وہ سلام پڑھنے گئے ہیں جی روزہ مبارک کے اندر۔ میں تو بس ویڈیو میں ہی مصروف تھا، کہاں گئے میرے سے نظر نہیں آیا۔ یار یہ تھے میرے بھائی جی، پتہ نہیں کہاں گئے تھے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس گھر کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ خوبصورت سا منظر اس وقت آپ اپنی موبائل سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جی، ہماری ولاگ کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا حامی ناصر ہو جی۔ واہ جی واہ۔ کدھر ادھر آئے گا میرے کو، میرے موبائل دی وہ میموری جو ہے نا، قسمت ساتھ بھی نہیں بھیجن فی الحال۔ ماشاء اللہ جی، یہ دیکھیے لوگوں کا رش، حجاج کرام کا رش ہے جی۔ یہ بھائی جو ہے نا پانی پی رہے ہیں، ماشاء اللہ جی، کیا ہی بات ہے۔ ماشاء اللہ یہ تھا جی آج کا ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بچوں کا رکھیں خیال۔ خدا حافظ۔